کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلا کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو اور اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی بھی نہیں جلائے گا۔ حصہ اول، لاہور، باب اول۔ بس ایک کار کریش، کسی مرد کی تشخیص اور ایک غیر متوقع فون کال۔ کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ مکہ۔ مجھے کچھ کہنا ہے خوف کے بارے میں، یہ ہے زندگی کا سب سے بڑا حریف، صرف خوف شکست دے سکتا ہے زندگی کو، یہ ہے شاطر غدار دشمن، کتنے اچھے سے میں اس سے واقف ہوں۔ اس میں نہیں ہے کوئی شائستگی، نہ اصولوں کا احترام، نہ اقدار کی عزت، یہ رحم نہیں دکھاتا، سیدھا حملہ کرتا ہے تمہارے سامنے سے کمزور حصے پر، جس کو یہ بآسانی بھانپ لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ شروعات کرتا ہے تمہارے ذہن سے، سو تمہیں بہت جرأت کر کے خود سے جنگ لڑ کے اسے عیاں کرنا ہوگا اپنے الفاظ کی روشنی سے، کیونکہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے اس سے دور بھاگتے رہو تو یہ ایک لافانی اندھیرا بن جائے گا جس سے تم نظریں چراتے رہو گے۔ شاید تم اسے بھلا بھی دو اور یوں اس خوف کو خود پر حملہ کرنے کے مزید راستے تھما دو گے، کیونکہ تم نے دراصل کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا تھا اپنے اس حریف کا جس نے تمہیں ہرا دیا تھا۔ مکہ۔ ہمارے خواب ہمیں لے جاتے ہیں مزید نئے خوابوں کی طرف، اور اس سراب کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ زندگی ایک ریل گاڑی ہے بدلتے مزاج کی، جیسے ہو موتیوں کی ایک مالا، اور جیسے جیسے ہم ہر ایک موتی سے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے موتی دراصل مختلف رنگوں کے عدسے ہیں، وہ دنیا کو اپنے رنگ میں دکھاتے ہیں، اور ہر عدسہ وہی دکھاتا ہے جو اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے۔ پہاڑ سے ہم صرف پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، ہم اسی کی تصویر بناتے ہیں جس کی بنا سکتے ہیں، اور ہم وہی دیکھتے ہیں جسے ہم نے خود بنایا ہوتا ہے۔ فطرت اور کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ مرضی ہے دیکھنے والی آنکھ کی۔ انسان کیا دیکھے گا آسمان پہ، ڈوبتا سورج یا کوئی نظم؟ یہ مقصر ہے اس کی فطرت پہ۔ ڈوبتے سورج ہر روز ہوتے ہیں، اور نظموں کو لکھنے کی عقل بھی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کو دیکھنے کے لیے بس چند گھڑیاں ہی ہوتی ہیں اور پھر یہ ڈوب جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت وہ لوہے کی تار ہے جس پہ موتیوں کی یہ مالا پروئی ہوتی ہے۔ کیا فائدہ صلاحیت یا خوش قسمتی کا اگر فطرت ہی سرد اور مسح شدہ ہو؟ کیا فائدہ عقل کا اگر اس کا عدسہ اتنا موٹا ہو کہ انسان اپنی زندگی کا آسمان نہ دیکھ سکے؟
کیا فائدہ نئے وعدے کرنے کا اگر نبھانے والا ہی قانون شکن ہو۔